ماضی کے اور آج سے کسی ایک ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کوٹ ان کوٹ، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا عالیہ اور عظمیٰ جو ہے نا دونوں کرپٹ ہو چکی ہیں. تو اب اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ انہی سے پوچھا جا سکتا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کوٹ ان کوٹ کر کے. میں کہہ رہا ہوں بار طور آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ مدعا کوئی اور ہو اور وہ کہیں آپ نے سردار کیوں لکھا ہے، یا جناب کیوں کہہ رہے ہیں، یا سر کیوں کہہ رہے ہیں. یہ جو لفظ ہیں سردار ہر گھر میں ہے، جو بڑا ہے وہ سردار ہے، جو گھر کا مالک ہے وہ سردار ہے. اور پٹیشن یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ ہم سرداری نظام رائج کرنے آئے ہیں یا ہم اسٹیٹ کہ وہ کسی اور کی نالش، کسی اور کا مدعا. لیکن کیونکہ انصاف وہ کہتے ہیں کہ when a judge opens his mouth he shuts his mind. میں نہیں کہتا، یہ ایک میکسم ہے جو ہم پڑھ کے آئے تھے. تو بہر طور میں ان کے بارے میں کیا کہوں، یہ صرف اپنی کرسیوں پہ براجمان ہے اپنی مراد کے لیے، کاش کے انصاف کے لیے، کاش کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے لیے. کیونکہ اگر یہ درست ہو جائیں گے تو پاکستان کے تمام محکمے درست ہو جائیں گے. کہ یہ ریزائن کریں. اور یہ جب سے الیکشن شروع ہوا، یہ پروسیس شروع ہوا، تب سے یہ بائسڈ الیکشن کمیشن، انہوں نے ہر سٹیج کے اوپر جو ہے ہماری تمام کمپلینٹس کو اگنور کیا. نہ صرف یہ کیا، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے فارم 45 اور تھے، فارم 47 اور کر کے انہوں نے جو ہے ہم نے کمپلینٹس کی، ہم نے سب کچھ کیا. یہ اس کا تسلسل ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے سمبل چھینا، انہوں نے پارٹی کو کہا، اب کہتے ہیں پارٹی رجسٹرڈ ہے، لیکن پارٹی رجسٹرڈ کو آپ سمبل نہیں دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فی الفور ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. یہ فیلئر ہے ان کا اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، پھر ہم نے ایک مرجر کیا ایک پارٹی کے ساتھ، ان کے پاس قانونی کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ چاہے اقلیتوں کی ہوں چاہے وہ خواتین کی ہوں ان کو روکیں. ہم اس کے اندر آگے رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے اور اپنی لیگل بیٹل جاری رکھیں گے. قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کی تقریریں پی ٹی وی نہیں دکھا رہا، پی ٹی وی بار بار بیپ لگا دیتا ہے، پروگرام لگا دیتا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تسلسل ہے. یہ پی ڈی ایم 1 کا تسلسل چلا جو کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر تھے، اور اس کا تسلسل اب چل رہا ہے. یہ بائسڈ ہیں سارے، یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جب آپ بلاک کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپیچز کو، اور وہ بھی پارلیمنٹ میں، جو پارلیمنٹیرین گئے ان کا رائٹ ہے وہاں پہ سپیچ کرنا اور آپ کا کام ہے اس کو دکھانا. لیکن یہ ایسے نہیں چل سکے گا. یہ جو نان الیکٹڈ لوگ وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں اور وزارتوں میں بھی آ رہے ہیں اور وزراء اعلیٰ بھی انہوں نے بنائے ہیں، یہ نہیں چل سکے گا جس طرح یہ چلانا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صدارت کے امیدوار بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی اس وقت ان کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کھڑی ہے، لیکن ان کے گھر اس وقت چھاپا مارا ہے. اب تک ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ دیکھا نہیں گیا. جو ہی سنی اتحاد کونسل کا ان کے ساتھ اتحاد ہوا تو اس کے بعد سے ان پر بھی مشکلات کا انبار اس وقت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ان کے ساتھ ایڈ ہونا ان کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ جو مشکلات ہیں یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہیں. یہ خالی اچکزئی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یا یہ سنی اتحاد یا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. یہ 25 کروڑ عوام سیسا پلائی دیوار بن کے 8 تاریخ کو کھڑے ہوئے تھے فروری کو، اور انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے ان کو تھکا دیا جن کو یہ تھکانا چاہتے تھے، جیلوں میں ڈال کے، مقدمے بنا کے. 9 مئی کا ایک بیانیہ. اور یار آپ کے پاس اور کوئی سکرپٹ نہیں ہے. یہ نون لیگ والے این والے جب بھی آتے ہیں ان کے پاس ایک سکرپٹ، اسلام خطرے میں، پاکستان خطرے میں، اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس کون سا مینیفیسٹو ہے، آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا آپ کے پاس طلسم ہے جس سے آپ کہیں گے کہ ملک ترقی کرے گا؟ تبھی تو ان کو نوجوانوں نے اور عوام نے پاکستان کی ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ بیانیہ کہ خاتون، اب آپ نے خاتون کو بنا دیا تو آپ کا تو موقف یہ تھا اگر خاتون بن جائے گی کسی ملک کی حکمران یا صوبے کی تو وہ تو غیر اسلامی ہو جائے گا، غیر شرعی ہو جائے گا. اس کا تو جواب دیجئے، لے کے آئیے نا آپ بھی میڈیا پہ ان کی تقاریر لے کے آئیے وہ، اور وہ دکھائیے اور ان سے سوال کیجئے. محترم اب آپ کس طریقے سے کس منہ سے یہ کہتے ہیں؟ تو یہ ایک تسلسل جو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ نہیں چلے گا. عوام باشعور ہیں، زندہ ہیں، جیتے جاگتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی بھی اب پاکستان کی اونرشپ پوری طریقے سے لیے. ویسے سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب میں بڑی تبدیلی اس وقت دیکھنے میں نظر آئی. اپوزیشن بینچز میں بیٹھ رہے ہیں اور ان پر تنقید پی ایم ایل این اور پی پی کر رہے ہیں جو کبھی پی ڈی ایم میں ساتھ ہوا کرتے تھے. دیکھیں مولانا صاحب یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ ایک سیزنڈ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ آج کے معروضی حالات کو انہوں نے بھانپ لیا ہے، اور یہ سمجھ پورے پاکستان کو، بلکہ وہ جو وزیر اعظم بنے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں یہ کہا کہ میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا. تو وہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کی تحت پہلی سپیچ کیا انہوں نے، اور اللہ کرم کرے گا یہ اپوزیشن لیڈر کے بھی قابل نہیں رہیں گے. آپ کا تعلق
आपके खानदान के ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ बड़े अरसे तक वाबस्ता रहे हैं, क्या वजूहत है कि अब भी पीपल पार्टी ने कोई रब्ता करने की कोशिश की? देखिए, बिलावल ने कार्टून कह दिया आप लोगों को, अब देख लेंगे। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, गालिबन जो आपके अंदर अक्स होता है वही बाहर आता है। मैं तो जो एहतराम के वो है वो महलूज़े रखूँगा, उनकी मर्ज़ी कि वो अपने आप को रॉयल समझ के जो मर्ज़ी कहें, हम तो उनकी रियाया नहीं है माजरत के साथ, ना कभी थे उनकी रियाया। एक एहतराम का रिश्ता हम आज भी समझते हैं। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टैंड पे खड़ी रही, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ रही, वो आमराना रविश के ख़िलाफ़ रही, वो पॉलिटिकल वर्कर की इज़्ज़त करती रही, वो औरतों और बच्चों और बहनों और बुज़ुर्गों के एहतराम को पामाल होने के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही, हम वहाँ खड़े रहे। लेकिन जब हमने ये देखा कि अब ये तमाम हदें पार कर चुके हैं, अब पावर पॉलिटिक्स है, अब पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं है, तो भाई हम तो आइन के दाई हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, तारीख़ के तालिब इल्म हैं। हम किसी भी जबर, किसी भी जुल्म और किसी भी आमरियत किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो या वो बाहर हो, हम उसका साथ नहीं दे सकते। इसलिए उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ख़ुद एक सवाल पे जरदारी साहब ने कहा कि हम उनकी पार्टी में नहीं हैं, और वाकई हम उनकी उस पार्टी में न थे, ना होंगे, ना हो सकते हैं जो आमराना रिवायत को या पॉलिटिकल वर्कर्स को उधर पजीराई दे रही हो और इधर पजीराई न दे रही हो। हम पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हैं और जमहूरियत के साथ हैं। बहुत शुक्रिया।